یا کوشش کریں صلوات بلند آواز سے۔ درود عبادت ہے اور عبادت سمجھ کے پڑھنا چاہیے، عبادت سمجھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، بالخصوص برادر عزیز جناب ملک شہریار صاحب کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی مشکل ترین دعا سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ خالق آپ کو آباد و شاد رکھے۔ صرف تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں، نہ جابر کر کے کبھی پڑھا ہے، نہ ایسا کوئی نظام ہے۔ سلیقے سے وہ خیرات بانٹتا ہوں جو باب علم سے ملتی، نہ ہی اللہ آباد مولا آپ کو عزتیں دے، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ مہمان نوازی کے لیے مشکور ہوں جی، آپ نے اتنے اچھے انداز میں میرا ابتدائیہ سن لیا تو اس کے لیے بھی مشکور و ممنون ہوں۔ بس چند فکریں ہیں جن پہ آپ کی توجہ چاہیے، جن پہ گفتگو کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ خالق کونین آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ جس فرش پہ، جس بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں، جس ذکر میں آپ آ چکے ہیں، جس عبادت میں آپ شامل ہیں، اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ معصوم کا فرمان ہے، میرا چھٹا معصوم فرماتا ہے، مومن کا جتنا وقت، عزادار کا، مومن کا جتنا وقت فرش عذاب پہ گزرتا ہے وہ اس کی زندگی میں گنا نہیں جاتا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے جی، آپ کے ہاتھ اٹھ کے بڑی مہربانی۔ مومن کا جتنا وقت فرش عذاب پہ گزرتا ہے اس کی زندگی میں نہیں گنا جاتا۔ سائل نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا کوئی توضیح دے دیں تاکہ بات کھل جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ تو بادشاہ نے فرمایا، زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ بہت سمجھدار مجمع ہے ماشاءاللہ، بڑے باشعور افراد تشریف فرما ہیں، بڑا معرفت والا اجتماع ہے، وہ چند لفظوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا ہے،
بہت پہلے بیمار پڑ گیا. اس کے 4 نجومی تھے جن سے وہ ہر مشورہ کیا کرتا تھا. بیمار پڑ گیا. ایک حکیم بڑا ذہین تھا, اس نے کہا علاج ممکن ہے, علاج ممکن ہے, لیکن علاج کے لیے جو دوا چاہیے وہ عراق سے میسر ہو سکتی ہے اور کہیں سے بھی نہیں. میرے لیے اتنی داد بہت ہے مولا کی قسم. میں نے کبھی داد کے لالچ میں ذکر کیا ہی نہیں, میں ذکر سلیقے سے کرتا ہوں عبادت سمجھ کے. علاج ممکن ہے لیکن دوا عراق سے مل سکتی ہے, وہ جڑی بوٹی وہاں سے منگوا لی جائے تو میں علاج کر سکتا ہوں. بادشاہوں کا اپنا نظام ہوتا ہے. غلام کو حکم دیا عراق جاؤ, جڑی بوٹی لے کے آ جاؤ. جو اس وقت کا دور تھا اس میں مسافت اگر 1 مہینے کی بنتی تھی تو 2 مہینے گزر گئے, غلام نہ پہنچا. چاروں نجومیوں کو جمع کیا, حساب لگا کے بتاؤ میرا غلام کہاں ہے. حساب لگانے کے بعد بڑی مایوسی سے چاروں نجومیوں نے کہا بادشاہ ہمیں افسوس ہے تیرا غلام دنیا میں نہیں ہے. پہلا فکرہ میں فضائل کار تیرا غلام دنیا میں. 7-8 دن گزرے, غلام واپس آ گیا. غلام 7-8 دن میں واپس آ گیا. بادشاہوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے, کبھی سلام پہ پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں, کبھی گلے شکوے پہ خلت دے دیتے ہیں, انعام و اکرام دے دیتے ہیں. جلال آ گیا بادشاہ کو, میرے 4 نجومی ہیں, چاروں کا حساب غلط ہو گیا, بلاؤ ان کو پیش کرو دربار میں. تم نے کہا تھا غلام دنیا میں نہیں ہے, وہ واپس آ گیا, تمہارا حساب اب وہ پہلے والا حساب نہیں رہا, کل تم چاروں کو سزائے موت دے دی جائے گی. بادشاہ کا حکم تھا, درباری خاموش رہے. ایک لمحہ توجہ کرنا. نجومیوں نے کہا بادشاہ پھانسی پہ ہم تیار ہیں, ہمیں چڑھا دیجیے. چاروں کا حساب غلط نہیں ہو سکتا, ایک سوال غلام سے پوچھنے دے, اس کے بعد پھانسی پہ چڑھا. غلام سامنے آیا. نجومیوں نے کہا پچھلی جمعرات شب جمعہ مغربین کے وقت تو کہاں تھا؟ اس نے کہا میں حرم امام حسین میں تھا. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ ہونے دے. بادشاہ آپ کے چہروں کی رونق کو سلامت رکھے, آپ جیئیں, آپ آباد. میں بسم اللہ کرا دوں. مغربین کے بعد تو کہاں تھا؟ غلام نے کہا جی میں اس وقت حرم امام حسین میں تھا. نجومیوں نے کہا بادشاہ ہمیں سزا معاف کی جا سکتی ہے تو کر دے, چونکہ ہم غلط نہیں ہیں. ہمارے حساب کے مطابق حساب میں یہ آیا تھا غلام دنیا میں نہیں ہے, جو تھا ہی جنت میں وہ دنیا میں نظر کہاں سے آتا. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج ہے. آپ جی سلام ہے جی. زندہ و سلامت رہیں, آپ ذاکر کے بیٹے ہیں, خود ذاکر ہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے. صادق شاہ جی مولا آپ کو آباد رکھے. حیدری صاحب دعا چاہتا ہوں جی, دعا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. علی ولی یا علی یا علی زندہ آباد مردہ آباد. بے شمار ضرب بے شمار. دو ہی معلّہ ہیں پوری کائنات میں, ایک عرش معلّہ ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں, کبھی کوئی لفظ حاشیہ آرائی کے لیے نہیں پڑھا نہ داد کے لیے پڑھا. دو ہی معلّہ ہیں پوری کائنات میں, 2 معلّہ ہیں, 2 ہی معلّہ ہیں, تیسرا کوئی معلّہ نہیں. ایک عرش معلّہ ہے, ایک کربلا معلّہ ہے. فکرہ میں ملک بال میں کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں پہلی بار اس بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں, یہاں آنا ذرا کم ہوتا ہے.
فکرہ سمجھ لو گے تو میں تقریباً راضی ہو کے جاؤں گا، نہیں سمجھو گے تو آپ کا مقدر، میرا اپنا نصیب۔ میرے ہوتے فکرے ہیں جو کبھی یاد رکھے جاتے ہیں، کبھی کوئی بھلا بھی دیتا ہے۔ کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے۔ بچوں کو سمجھا لوں پھر میں بڑوں سے داد لیتا ہوں۔ کربلا بابا جی شہر نہیں ہے، اللہ کا راز ہے۔ خاص طور پہ جو بچے بیٹھے ہو ذرا سمجھنا، پھر دہرا رہا ہوں، کربلا شہر نہیں ہے، اللہ کا راز ہے۔ روئے زمین پر کوئی بھی خطہ ہو، وہاں کی خاک چکھنا کھانا حرام ہے، کربلا کی خاک شفا ہے۔ جس کا عقیدہ بولے وہ بولے، ہر بندہ تو نہیں بولتا۔ کربلا اللہ کا راز۔ بابا جی بڑی مہربانی، سلامت رکھے، بچوں کی زندگی ہو۔ جو بزرگ داد دیتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں جی ہمیں۔ میں بسم اللہ کروں، کربلا، میں بسم اللہ، کربلا اللہ کا راز۔ پوری طاقت سے بولیے گا، یا علی یا علی۔ کربلا اللہ کا راز ہے، شہر نہیں۔ کربلا ایک ایسی سلطنت ہے جو قیامت کے وقت عرش پہ اٹھا لی جائے گی۔ عذاب کی ایک چنگاری بھی کربلا میں نہیں اترنی۔ کسی کو ماننے میں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، اتنے احسان ہے حسین کے توحید پر۔ مشکور ہے وحدت حسین ابن علی کی، جو آپ بنا سمجھا اسے سمجھا دیتا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ محنت جس نے 2 پہر میں بچائی، اس کا نام حسین۔ 2 پہر کائنات کا، میں آپ کی توجہات کے لیے بس تھوڑا سا منتظر ہوں، کائنات کا بالکل انوکھا شہنشاہ اور بادشاہ ہے حسین ابن علی، بالکل الگ بادشاہ جس کا سارا نظام ہی علیحدہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں سے لے کر 14 معصومین تک، علی بھی بار بار آئے، حسن بھی 2 مرتبہ آئے، محمد بھی 14 بار آئے، 14 میں بھی حسین ایک ہے۔ الگ شہنشاہ کا بالکل نظام ہی الگ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنی داد کا عادی ہے، کون کتنا ذکر میں بولتا ہے، کسے کون سا لفظ اچھا لگتا ہے۔ فکرہ میں اپنے قد سے بڑا کہہ رہا ہوں، 200 ملک ہیں دنیا میں، یا 200 سے بھی زیادہ ہے۔ ہر ملک کا علیحدہ ایک نظام ہے، خزانہ الگ ہے، دولت الگ ہے، فوج الگ ہے، بادشاہ الگ ہے، پرچم الگ ہے۔ ہر ملک کی الگ دولت ہے، الگ فوج ہے، الگ بادشاہ ہے، الگ پرچم ہے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ جس ذکر کی قسم اب بھی نہ سمجھو تو آپ کا مقدر ہے، 200 ملکوں میں سے جتنا طاقتور ملک کیوں نہ ہو، جتنا خزانہ کیوں نہ ہو، جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے۔ پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے۔ یہ ہے بولنے کا حق، کیسے بولنا چاہیے۔ سلام ہے جی آپ، میں بسم اللہ صادق صاحب پتران زندگی ہو انشاءاللہ خیر ہوگی جی، بسم اللہ جی۔ سلام ہے جی آپ کو، مولا کی قسم سلام ہے بابا جی، بڑی مہربانی جی بابا۔ بسم اللہ جی۔ کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، جتنا بڑا اس کے پاس ملک کیوں نہ ہو، جتنی اس کی طاقت کیوں نہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے۔ پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے۔ اس سے آسان فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ یہاں سے ہندوستان چلے جائیں، وہاں بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے، چلو جو کر سکتا ہے وہ چلا جائے۔
بت بھاگتے بھی نہیں، پیچھے آتے بھی نہیں، لڑتے بھی نہیں جی ایسا ہی ہے جی ہندوستان کسی چوک پہ کھڑے ہو کے آپ بتوں پہ لعنت کر گرفتار کر دیے جائیں، جتنا بڑا چودھری کیوں نہ ہو، جتنا بڑا نامور کیوں نہ ہو، جتنا بڑا کوئی دولت مند کیوں نہ ہو، ہندوستان قریب ملک ہے، آپ وہاں پہ جا کے بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ اس سے آسان میرے پاس فضائل کا فکرہ نہیں ہے۔ کتنی عظمتوں کا مالک ہے حسین، 6 سال کا بچہ بھی کسی چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے یزید پہ لعنت۔ 6 سال کا 6 سال کا بچہ بھائی جان کسی چوک پہ کھڑے ہو کے، کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے، بے شمار ضرب بے شمار، کسی چوک پہ کھڑے ہو کے 6 سال کا بچہ بھی بے فکر ہو کے کہہ سکتا ہے یزید پہ لعنت۔ اتنا کمزور کر دیا میرے بادشاہ نے اپنے دشمن۔ حسین معجز نما نہیں ہے، صرف معجز نما نہیں، حسین کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جو فطرت بھی بدلتا ہے، ماہیت بھی بدلتا ہے۔ میں 2 ہی مثالیں دے کے آگے بڑھوں۔ فطرت بھی بدل جاتا ہے، حسین کے قریب اگر کوئی آ جائے تو حسین اس کی فطرت بھی بدل دے، چاہے تو ماہیت بدل دے۔ لفظ ماہیت پہ غور رکھیے گا، جو سمجھتے ہیں اردو کیا ہے کیا چیز نہیں۔ منبر کی قسم، ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں، حسین بجھا کے دیکھتا ہے۔ ذکر میں بولنا عزت ہے، چپ رہنا کوئی بہادری دلیری نہیں۔ ہم نے کسی کو پہچاننا ہو، میرا بچہ آپ بولا کریں یار ابھی سے عادت ڈالی، ہم نے کسی کو، میں بسم اللہ کرا بابا جی بڑی مہربانی یار، ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں۔ فطرت بدل دی نا حسین نے، بجھے ہوئے چراغ میں وہ دکھا دیا جو سورج بھی نہ دکھا سکے، جو کہکشائیں بھی نہ دکھا سکے۔ حسین ماہیت بدل سکتا ہے۔ مشکل فکرہ ہے میرے لیے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، آپ عزادار لوگ ہیں، آپ مجلسوں میں وقت گزارنے والے لوگ ہیں، فکرہ میرے قد سے بڑا ہے۔ ماہیت بدل دیتا ہے، ماہیت۔ جب تک دوبارہ ملک بال نہیں ہوگا یہ فکرہ آپ کو یاد رہے گا۔ دشمن نے پانی کو قیمتی سمجھا اور پانی پہ قبضہ کیا۔ میں بزرگوں سے دعا لوں گا، دشمن نے سمجھا پانی سے زندگی ہے، پانی سے ہریالی ہے، پانی سے سبزہ ہے، پانی سے اناج ہے، انسان بھوکا ہو تو کچھ دن زندگی گزار سکتا ہے، پیاسا انسان مر جاتا ہے۔ دشمن نے پانی کو زندگی سمجھ کے پانی پہ قبضہ کیا۔ حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی۔ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں۔ علی کا واسطہ یاد، جہاں جہاں میری نگاہ پہنچ رہی ہے پیچھے تک، اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ آپ جی پورا مجمع بولے، پورا مجمع۔ میں بسم اللہ کروں، بڑی مہربانی، میں بسم اللہ یا علی یا علی، میں پھر پڑھتا ہوں، میں بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، میں بسم اللہ کروں۔ چونکہ حسین شہنشاہ نے پانی کی ماہیت بدل دی۔ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے۔ گلی گلی میں تشنہ لبوں کی یاد، پیاسوں کا ماتم، تشنہ لبوں کا ذکر، تشنہ لبوں کی مجلس، سبیل حسین کے نام پر۔ سب سے زیادہ پانی اس وقت روئے زمین پر حسین کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے۔ میں بسم اللہ کروں، سب سے زیادہ پانی۔ تو ماشاءاللہ اہل سنت برادری نے بڑی طویل سبیلیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ 10 محرم کو میں جیٹ روڈ سے گزر کے جاتا ہوں گجرات، علی شاہ صاحب کے ڈیرے پہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں دینے جاتا ہوں، دینے سے واپس آتا ہوں۔ جی روڈ پہ کافی مقدار میں، کافی تعداد میں لوگوں نے سبیلیں جو اہل سنت ہیں، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے شعور بیدار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جوش ملی آبادی صاحب نے فرمایا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
اور یہ بھی یاد رکھو حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے. میں بالکل حق بیان کرنے کا عادی ہوں, کوئی بولے نہ بولے اس کی مرضی. صرف شیعوں کا نہیں ہے حسین. میں بچپن سے مجالس سن رہا ہوں, پھر اس کے بعد پڑھ بھی رہا ہوں. آپ بھی جھولیوں سے عزاداری سننے لگے ہیں. کبھی کوئی مجلس دیکھی ہے جہاں پہ کوئی بیریئر رکھا ہوا ہو, جہاں پہ ہم نے کوئی بندہ کھڑا کیا ہو جو آنے والوں سے پوچھے تو جو آ رہا ہے مجلس میں تو نماز کیسے پڑھتا ہے, تو روزہ کب کھولتا ہے, تو ہندو ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, کون ہے؟ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ حسین سب کا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں. یار بڑی مہربانی. میں خوشامد نہیں کر رہا, ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع مل گیا پڑھنے کے لیے. ہم فقط حسین کے ہیں. حسین سب کا ہے. حسین کائنات میں سب کا ہے. ہم فقط حسین کے. انوکھا بادشاہ, انوکھا شہنشاہ, جس نے دشمن کو ایسی شکست دی 14 صدیاں ہوگی دشمن پریشان ہے. یہ ذمہ داری کے ساتھ لفظ پڑھ رہا ہوں, یزید کل بھی پریشان تھا, آج بھی یزید کی باقیات جو ہے وہ پریشان. اچھا آج کی پریشانی سمجھ میں آتی, گلی گلی میں عالم ہے, ماتم ہے, مجلس ہے, نوحہ ہے, سبیل ہے. وہ جو عالم کو دیکھ کے جلتے ہیں انہیں کئی راستے بدل کے جانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی. آج کی پریشانی کی وجہ پتہ ہے کہ کل کیا پریشانی تھی. تخت بھی تھا, تاج بھی تھا, شاہی بھی تھی, حکومت بھی تھی. میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں اور میرے خیال میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کہ کل کیا پریشانی تھی یزید کو. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. ملک وال کا امتحان نہیں لے رہا ہوں, دوسرے مصرے پہ پتہ چل جائے گا آپ سنتے کیسے ہیں. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. کیوں؟ گھٹ گیا سر بیان جاری ہے. اللہ تمہارے آباد رکھے یار. حق ادا کر دیا مولا کی قسم. کٹ گیا سر بیان جاری ہے. بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, بہت شور مچایا گیا, ٹیلی ویژن سے لے کر اخبارات تک, اخبارات سے لے کے رسائل تک, رسائل سے لے کے جو پروپیگنڈے کے جتنے بھی نظام تھے سارے لگا دیے گئے اسی ایک کام میں کہ کربلا میں نعوذ باللہ 2 شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی, 2 شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی, 2 شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی. ہمارا 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ بھی نہیں مانے گا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, کیونکہ ہم حق کو جانتے ہیں, حق بیان کرنے والے ہیں. میں 2 مصرے پڑھتا ہوں, آپ کی مرضی آپ سنیں جیسے, لیکن داد اگر بنتی ہو تو ویسے دیجیے گا کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے. ظلم کے رخ پہ خوف ہے, کٹ گیا سر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا, ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے. یہ حق ہے بولنے کا جیسے آپ بولے ہیں آپ, یہ حق ہے بولنے کا, ایسے بولنا چاہیے مجھ سے. میں بسم اللہ کر رہا حیدری بھائی, بسم اللہ جی, بڑی مہربانی بجلی یار, مولا تمہیں آباد رکھے. میں بسم اللہ کرا جی. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے, کٹ گیا سر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا, بسم اللہ جی. کروڑوں سے زیادہ ہے بیٹا, کروڑوں سے زیادہ ہے جی, اس زیادہ میرے لیے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا, ایک شہنشاہ. جانتے ہیں بادشاہ نے کیا جواب دیا تھا جب کسی ملعون نے کہا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. بادشاہ نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے. 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے, کیوں کروں اس کے ہاتھ پہ بیعت. یہ فکرہ سب سے پہلے فقیر کی زبان سے نکلا ہے. خوش آمدید نے کہا جی ملعون کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ نے فرمایا اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جو لفظوں کے خریدار ہوں ذرا توجہ فرمائیں گے, اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے. مثلا ذہن میں رہے, ایک شہنشاہ ایک بھکاری, ایک شہنشاہ ایک بھکاری. اسی کی ضمن میں فکر کہہ رہا ہوں.
تو بادشاہ نے کہا کس چیز پہ ناز کر کے وہ مجھ سے بیعت مانگ، کیا ہے اس کے پاس؟ گنوانا شروع کیا، جی تخت اس کے پاس ہے، تاج اس کے پاس ہے، شاہی اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے بادشاہت میرے پاس ہے، خزانے میرے پاس ہے، لشکر میرے پاس ہے، تاریخ لکھنے والے میرے پاس ہے، ضمیر بیچنے والے میرے پاس ہیں، قلم بیچنے والے میرے پاس ہے، زبان بیچنے والے میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے جلال آمیز لہجے میں فرمایا اسے بتا دے، اسے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم تو پھر بھی نہیں آتی، مانگ تو حسین سے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اس فکرے پہ داد نہ ملے، ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے سوچنے کے لیے ایک فکرہ کافی ہو، فکر کے لیے کافی ہو، بچوں کے لیے کافی ہو۔ یہ کیا آخر مصیبت آن پڑی تھی کہ یزید کو یہ مصیبت پڑ گئی تھی کہ لازمی فرزند مصطفیٰ سے بیعت لینی؟ تخت و تاج تھا، حکومت تھی، حکمرانی تھی، اردن تک حکومت تھی، اردن تک، شام سے لے کے اردن تک، جو اس وقت دنیا کا نقشہ بنتا کم از کم 2/3 حصے پر حکمرانی تھی۔ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، کیا پرابلم تھا کہ نہیں جی لازمی فرزند مصطفیٰ سے بیعت لینی؟ یہ ذکر ہے میرے سر پہ ہے، داد کے لالچ میں نہیں پڑھ رہا، سوچنے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ فکر لے کے جاؤ۔ مولا کی قسم میرے پاس اس سے بڑا فکر ہی نہیں ہے۔ دشمن تھا مگر جانتا تھا کہ شریعت کتابوں میں نہیں ہے، شریعت وہی ہے جو حسین کرتا ہے۔ حسین کا بیٹھنا شریعت ہے، حسین کا چلنا شریعت ہے، حسین کی جنگ شریعت ہے، حسین کی صلح شریعت ہے۔ اس لیے کہا کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ کیا جواب دیا بادشاہ نے؟ ایک ہی جواب ہے، ایک ہی جواب، مجھ جیسا دیکھیے آپ نے مجبور کیا تو میں پڑھ رہا، آپ نے اتنا سنا تو میں پڑھ رہا۔ بادشاہ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک فکرہ نہیں ہے، اسے کھولیے، پتہ نہیں کیا کیا بند ہے اس میں۔ میں 3 راتیں بابا جی جاگا، میں نے کہا بادشاہ کچھ خیرات دے، کچھ فکرے کو کھول دے مجھ پہ۔ یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب تھا، اس جیسے سے کیا مراد تھی؟ ملک وال جاؤں گا، ہو سکتا ہے دعا مل جائے۔ بڑے سردار، ہم چھوٹے نوکر، کرم کر دیتے ہیں، چند مصرے عطا کر دیے بادشاہ، جہاں پڑے جب بھی میرے دعا لے کے گیا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مجھ جیسے کا کیا مطلب، اس جیسے سے کیا مراد؟ فرزند مصطفیٰ کیا کہنا چاہتا تھا اس ایک فکرے میں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی؟ فرمانا یہ چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے کہ وہ کون ہے، میں کون ہوں، تو اسے بتا میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ اب تک رعایت دی ہے، اب رعایت تھوڑی ہے، مولا کا واسطہ اب ذرا تھوڑا سا ذمہ دار بن کے بیٹھیے گا۔ میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ اگر وہ بھول گیا ہے تخت و تاج اور دولت کے نشے میں، اس کو یاد نہیں رہا کہ کیا فرق ہے، تو اسے بتا دے میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ میں زندگی کا نور ہوں۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا، لفظ دل میں اترے تو پھر بولیے گا۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بددماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ اسے بتا دے سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں جی، ملک وال میں شعر پڑھ کے جا رہا ہوں، اگلے سال کے اس دن تک یاد رہے تو سید زیادہ سمجھ کے دعا کر دیجئے گا، شہید کا بیٹا سمجھ کے۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بددماغ۔ آپ پتھر رکھے وہ بھی بولے گا آپ تو عزادار ہیں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بددماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ اسے بھول گیا ہے میں کون ہوں، تو اسے بتا میرا کیا مقام ہے۔ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال۔ سلام ہے یار آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام۔ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتے رہو مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ سلام ہے جی آپ۔ میں زندگی کا نور ہوں، بسم اللہ یا علی یا
میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بددماغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ، اسے بتا دے فرزند بو تراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے۔ ان لفظوں کی شناخت ہے، اس جیسے بے شمار ہے، میں بے مثال ہوں، مر جانا ہے زندگی فنا ہے چند روزہ ہے، ہو سکتا ہے میرے کچھ فکر مصرے یاد رکھے جائے میری موت کے بعد۔ اور ایسے ہی ایک مصرع آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے کامل ہے، اپنے بادشاہ پر بھروسہ ہے کہ میری زندگی کے بعد بھی شاید یہ ممبر سے پڑھا جائے۔ وہ کون ہے میں کون ہوں، بھول گیا تو اسے بتا، سمجھا، اسے بتا دے وہ کیا ہے کون ہے، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ بادشاہ کرم کرنا، میں ان تک پہنچا لوں پیغام سمجھ کے، انہیں صلاحیت دینا، یہ وصول کر لیں۔ وہ ریگزار، مجھے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب جیسے عالم دین نے ان مصروں کی داد دی ہے کہ ممبر کی تہذیب کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے بہتر لفظ نہیں تھے جو بادشاہ نے تمہیں عطا کی۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ اور عناصر کی بھول ہے۔ جڑے ہاتھوں کے ساتھ صرف جا کے گھر سوچنا ہے کہ مسلم نے کیا پڑھا۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازاں خدا کا رسول ہے۔ اس کا کیا ارادہ ہے، میں بیعت کر لوں وہ بڑا ہو جائے، میں بیعت کر لوں وہ بڑا ہو جائے، اسے بتا دے میں کون ہوں، میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ، سمیٹ لیا میں نے سارے بیان کو، سمیٹ لیا، بسم اللہ جی۔ میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں، مصرع کی بنت دیکھیے گا، میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار ہوں۔ دوش نبی کا میں 4 گھنٹے پڑھوں یا 3 گھنٹے پڑھوں، اس سے بہتر شاعری میرے پاس ہے ہی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، اس سے بہتر یہ بچہ بھی سمجھ جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وہ کون ہے میں کون ہوں اسے سمجھا اور بتا دے، تاکہ وہ جرت نہ کرے مجھ سے بیعت لینے کی، مانگنے کی، اسے معلوم نہیں ہے میں کون ہوں۔ وہ شر پسند، آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دیں، مصرے بڑے پڑھ رہا ہوں۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد رکھے، آپ جئیں، آپ آباد رہیں۔ پھر سنو مصرع سنیے گا یار، چھوڑ دیا سارا مضمون چھوڑ دیا۔ وہ شر پسند، دعا کرنی میرے ہاتھ، شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ، اسے بتا دے کیا فرق ہے، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ اترا ہوں میں زمین پہ، اترا ہوں میں زمین پہ، قرآن کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کربلا۔ میں بسم اللہ، میں پھر پڑھتا ہوں، حسین کے نہیں، قرآن کو ٹکڑے کر دیا گیا تھا میدان کربلا، مرضی سے مارا امت نے حسین،
عزاداروں کا اجتماع ہے، عزاداروں کا مجمع ہے، مجھے معلوم ہے، آپ کی آئے سے مجھے اندازہ ہو گیا۔ دو چار فکرے سنیے غربت کے۔ آج بھی جس کی شہادت ہے وہ بھی فاطمہ الزہرا کا بیٹا۔ ہاں، کچھ پاک نمازی قتل ہوئے تیروں تلواروں سے محسن، کچھ زندانوں میں دفن ہوئے پردیسی قید مسلسل میں۔ امت نے اپنے نبی کی اولاد کو کربلا میں مرضی سے مارا۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ مختصر ترین فکر میں بسم اللہ کریں جی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، پتہ نہیں آپ نے شاید پہلے سنا نہیں سنا، مجھے نہیں معلوم، جس کا نام علی تھا اسے سب سے زیادہ مارا۔ جس کا نام علی تھا، چاہے وہ 34 سال کا تھا، چاہے وہ 6 ماہ کا تھا، مرضی سے امت نے مارا۔ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، کم طاری ہو گیا آپ کے چہروں پر، آپ عزادار گھر کے لوگ ہیں۔ مرضی سے مارا۔ ذاکر پڑھتے ہیں 3950 زخم، آپ سن لیتے ہیں کہ بادشاہ حسین کو شہادت سے پہلے اتنا زخمی کیا گیا کہ 3950 زخم تھے۔ یہ مجھے اس ذکر کی قسم ہے، یہ جو 3950 زخم آپ سنتے ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب تک حسین زین پہ تھے۔ بسم اللہ کر رہا، یہ تب تک کے زخم ہیں 3950 جب تک حسین زین مرتجز پہ تھے۔ مجھے نہیں معلوم زخموں کی تعداد، نہ میں نے کبھی پڑھی۔ ایک عالم دین نے قبر حسین پہ کھڑے ہو کے زخموں کی تعداد پڑھی۔ سویا پیغمبر عالم خواب میں آ کے تڑپ کے کہنے لگے، آئندہ میرے بیٹے کے زخموں کی تعداد نہ پڑھا کر۔ مولا غلط پڑھی ہے، کہا رسول ہو کے کہنے آیا۔ نہ کوئی گن سکتا تھا، نہ کسی نے گنے۔ یا وہ جانتا ہے جسے لگے، یا وہ جانتی ہے جو خنجر پکڑ کے کہتی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ تھک جاتا ہے بندہ، تھک جاتا ہے بعض اوقات، ذکر میں بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات آنسو نہیں بھی آتا، پریشان نہ ہوا کرو، شکل بنا لیا کرو رونے والوں کی شکل۔ معصوم فرماتے ہیں جو جتنی دیر ذکر میں بیٹھا رہے، چاہے آنسو نہ بھی آ سکے، ہم پھر بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھا ہوگا سوچا تو ہوگا اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا۔ زخموں کی تعداد کوئی نہیں گن سکا، کتنا مارا امت نے کوئی نہیں گن سکا۔ تیروں میں نیزوں کے زخم، نیزوں میں پتھروں کے زخم، پھر تلواروں کے زخم، غریب سمجھ کے لوگوں نے مارا۔ میں منت کر رہا ہوں نوجوانوں کی، اپیل کر رہا ہوں نوجوانوں کے سامنے، جب بھی کوئی ذکر کر رہا ہوں نا مصائب کا تو رویا کرو۔ بادشاہ فرماتے ہیں رویا کر، مجھے چیخے مار کے رویا کر، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کی برچھی نکال کے رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چن کے رویا، کبھی علی اصغر کا تیر اٹھا کے رویا، کبھی اصغر کی قبر بنا کے رویا، تنہا بچ گیا۔ یہی ایک لفظ ہے مر جانے کے لیے، تنہا بچ گیا۔ ساقی کوثر کا بیٹا کربلا کے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ مہمان مارے گئے، نادان مارے گئے، جوان مارے گئے، بیٹے مارے گئے۔ آج ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، قضا تو کبھی ہوا نہیں،
دیواریں بھی گریا کر لیتی. مولا کی قسم حق سچ پڑھ رہا ہوں. دنیا کا رواج اور رسم ہے باپ مر جائے جنازہ بیٹے اٹھاتے, چچا مر جائے بھتیجے کاندھا دیتے, ماموں مر جائے بھانجے آسرا دیتے. انوکھا غریب ہے حسین, جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا. کبھی بیٹے کی لاش اٹھائی, کبھی بھتیجے اٹھائے, کبھی بھانجے اٹھائے. اکیلا رہ گئے, تنہا رہ گئے. میں نے بس 2-4 فکریں پڑھنے ہیں, بہت لمبا مضمون ہے, بس ایسے ہی ذہن میں آ گیا, پتہ نہیں مدت بعد یہ فکریں پڑھ رہا. اکیلا رہ گیا, زخموں سے چور ہے, کٹے ہوئے ابرو ہیں, معافی چاہتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, سینہ زخمی ہے. دعا کیا کر بہن کبھی بھائی کو زخمی نہ دیکھ. مر جاتی ہیں بہنیں جب بہن بھائی کو زخمی دیکھ. کائنات وار دو حسین تیری غریبی پر, جتنا زخمی تھا نا اتنی ذمہ داری سے آخری بار خیمے آیا. مجھے 4 سال لگے یہ فکرہ ڈھونڈنے میں, جو 71 بار آیا تھا وہ اس عالم میں آخری بار کیوں آیا؟ جانتے ہو کیوں آیا؟ آ کے بس ایک فکرہ کہا, بہن زینب ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے. میں حسین ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. دین اللہ کا بچ گیا, اولادیں ان کی قربان ہو گئی. تم 14 صدیوں بعد سن کے رو رہے ہو. حسین کی آواز نہیں تھی, قیامت کا نکارہ تھا. کوئی بی بی کہیں سے اٹھی, کوئی کہیں سے اٹھی, کوئی کہیں سے اٹھی. خیمے میں نگاہ ماری حسین, کرم دیکھ حسین کا. ایک کونے میں ایک ضعیفہ نظر آئی, سر سفید ہے, سر جھکایا ہوا, مٹی پہ لکیریں کھینچ رہی ہے, رو رو کے کہہ رہی ہے واہ غربتا واہ غربتا. قریب آئے کریم ابن کریم, اماں غریب تو میں ہوا ہوں, بیٹے میرے مارے گئے, بھانجے میرے مارے گئے, مہمان میرے مارے گئے. اماں آپ کیوں غربت کی آواز دے رہی ہیں؟ حسین مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, آج ہر ماں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کیا. میں وہ غریب ماں ہوں جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا. 2 زانو ہو کے حسین زخمی حالت میں بی بی فضہ کے سامنے بیٹھ کے رو کے کہنے لگے, اماں پریشان نہ ہو, تیرے پاس بیٹا نہیں ہے, میرے پاس ماں نہیں ہے. تو ماں بن کے تیار کرا, میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں. میں کربلا کے میدان میں کہوں گا, لوگوں میں فضہ کی قربانی, لوگوں میں فضہ کا بیٹا ہوں. اماں تو نے چکیاں پیس کے مجھے پالا ہے, اماں تو نے مشکل وقت میں مجھے لوریاں دے کے سلایا ہے. اماں تو پریشان نہ ہو, میں تیرا بیٹا ہوں, تو ماں بن کے بیٹھ. حسین تیرے لباس جنت سے آتے ہیں, تو کائنات کا بادشاہ ہے, میں کائنات میں تیری کیا, میں کیسے تیری تیاری کرا سکتی ہوں؟ اماں آج نئے لباس کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکے تو حسن کی کوئی پوسیدہ قبا لے آ, میں کفن پہن کے جاؤں گا. ہو سکتا ہے امت پرانی سمجھ کے چھوڑ جائے, مجھ غریب کا کفن بن جائے, میری لاش پہ بہنوں نے آنا ہے. بی بی فضہ نے تبرکات والا صندوق کھولا, امام حسن کی بوسیدہ قبا نکالی, حصے کی بہن کی نگاہ پڑی. اماں کیا کر رہی ہے؟ آپ کے بھائی نے لباس مانگا ہے. کون سا لباس مانگا ہے؟ حسن بھائی کی قبا مانگی ہے. اماں پھر یوں نہ کہے حسین نے لباس مانگا, پھر ماتم کر کے کہ حسین نے کفن مانگا. اماں نے بتایا تھا 61 ہجری 10 محرم دوپہر کے بعد حسین حسن کی قمیض مانگے. سمجھ لینا آخری سلام ہے. آخری سلام کا نام آیا, بیویوں نے حسین کا گھیرا کیا, کوئی ہاتھ چومتی ہے, کوئی قدم چومتی ہے. میں مر جاؤں گا یہ فکرہ پڑھتے ہوئے, آپ کی مرضی جیسے بھی روئیں. حسین نے ایک ایک بیوی کو دیکھا, اچانک نگاہ پڑی, 4 سال کی معصومہ دور
کھڑے ہو کے رو رہی ہیں، بیٹا آپ نہیں ملے گی۔ آبازی بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، بابا میں مر جاؤں گی، مجھے سینے پہ سلا۔ آبازی بیٹا آپ نے 4 سالوں میں جو مانگا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، آج اگر میں کچھ مانگوں انکار تو نہیں کریں گی؟ نہیں بابا حکم کر۔ آبازی بیٹا تھوڑی سی چادر ہٹا، معصومہ نے چادر ہٹائی، حسین نے مٹی اٹھائی، بالوں میں ملائی، کہا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ، 4 قدم دائیں جا، تیری مرضی ہے 4 قدم بائیں جا۔ آواز آئی بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہا دیکھ تو لوں جسے میں نے لوریاں دے کے سلایا، میرے قاتل کے بعد جب در چھن جائیں گے، جب چادریں لٹ جائیں گی، بسم اللہ بسم اللہ۔ بس آخری فکرہ جی، آخری فکرہ جی، میں میری توقع سے زیادہ پرسہ ہو چکا۔ ہر بی بی نے گریہ کیا، 3 شہیدوں کا ماتم ان کی زندگی میں ہوا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے فکرے، شہزادہ علی اکبر کا، جناب ابو الفضل عباس کا، اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا۔ تم یوں ماتم کر رہے ہو نا، جب حسین نے کہا نا میرا آخری سلام، بیویوں نے پتھر اٹھا کے سروں پہ مارے۔ کوئی کہتی تھی ویران مدینہ، کوئی کہتی تھی برباد مدینہ، کوئی کہتی تھی واہ غربت، کوئی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی کہتی تھی واہ محمدہ۔ غربت کے عالم میں حسین نے خیمے کے باہر پہلا قدم رکھا۔ مجھے غازی کی قسم 64 پردہ دار نے حالہ کیا ہوا تھا۔ حسین نے مرتجز کو دیکھا، زین ٹھیک رکھی ہوئی تھی، رکابیں جڑی ہوئی تھیں، باغیں ٹھیک طریقے سے تھیں۔ حسین فرماتے ہیں عباس بھی نہیں تھا، میرا رہوار کس نے سجایا؟ اس وقت ایک مستور نے ہاتھ جوڑے، بھیا میں نے مڑ کے دیکھا حسین نے تو عباس کے حصے کی بہن بھی رکیہ ہے۔ آبازی یہ کس نے سکھایا؟ آبازی رات غازی میرے خیمے آیا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا کل ہو سکتا ہے میرا بادشاہ اکیلا رہ جائے۔ تجھے بتاؤں زین کیسے رکھتے ہیں، تجھے بتاؤں رہوار کیسے سجاتے ہیں۔ حسین زین مرتجز پر سوار ہوا۔ آخری 2 جملے صادق شاہ، آپ نے مجھ سے یہ شہادت تقریباً تفصیلاً سنی ہوئی ہے، شہادت نہیں پڑھنی، ایک فکرہ پڑھنا۔ زین مرتجز پر 3 دن کا پیاسا 9 دن کا روزہ دار، زخموں سے چور حسین بیٹھا، حصے کی بہن سامنے۔ حسین تو بے شک زہرا کا بیٹا ہے، لیکن تیری رگوں میں کائنات کے بہادر ترین انسان کا خون ہے۔ میں عالیہ چاہتی ہوں ایک حملہ ایسا کر، ظالموں کو پتہ چل جائے اگر تیری بہنیں ساتھ نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ کہلاتا۔ تھکے ہوئے حسین نے، تھکے ہوئے حسین، بیٹوں کی موت کے مارے ہوئے حسین، مجھے غازی کی قسم، ایک مرتبہ قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، گھوڑے کو جولان دی، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تکبیر کی آواز نہیں تھی، قیامت کا اعلان تھا۔ اتنا جلال تھا حسین کی آنکھوں میں، اس انداز سے تلوار چلائی علی کے بیٹے نے کہ فوج نے ڈر کے بھاگنا شروع کیا۔ مرزا محمد عطر نے فکرہ پڑھا، میں پتہ نہیں کتنے دن رویا۔ وہ فرماتے ہیں پہلا بہادر ہے جو حملہ بھی کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا ہے، اور رو رو کے کہہ رہا تھا ٹھہرو تم نے میرے اکبر کو مارا، رک جاؤ تم نے میرے غازی کو مارا، ٹھہرو تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے۔